آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دادی اماں نے دل فروش واقعہ سنایا کے بارے میں۔ دادی اماں کوئٹہ سے پشاور کیا آئیں، گھر کا ہر فرد خوش تھا، خاص طور پر کاشف، بلال اور ننھی عائشہ تو دادی کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ امی نے جیسے تیسے کر کے بچوں کو کمرے سے باہر نکالا تو دادی آرام کے لیے لیٹ گئیں۔ رات کھانا کھانے کے بعد تینوں بچے پھر دادی کے گرد جمع ہوئے اور کہانی سننے کی ضد کرنے لگے۔ دادی، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے آج تمہیں ایک سچی کہانی سناؤں گی۔ بچوں نے ایک آواز میں کہا، ہم ضرور سنیں گے۔ دادی، سینکڑوں سال پہلے صحابی رسول امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید ملک کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک آدمی نے مشورہ دیا، سب لوگوں کو کہو کہ وہ تمہیں اپنا حاکم تسلیم کر لیں، جو تمہاری بات مان کر ٹھیک ہے اور تمہیں جو انکار کرے اسے قتل کر دو۔ یزید کو یہ مشورہ پسند آیا، اس نے لوگوں سے سختی کی تو بہت سارے لوگوں نے یزید کو اپنا حاکم مان لیا۔ یزید ایک نالائق آدمی تھا، اس لیے بعض صحابہ نے اسے حاکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ان میں حضرت امام حسین بھی شامل تھے۔ کوفہ کے رہنے والوں نے امام حسین کے پاس بہت سارے خط بھیجے اور کہا، ہماری جانیں آپ پر قربان، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کو حاکم مانتے ہیں۔ امام حسین نے پہلے اپنے چچا کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ دیکھ کر بتائیں کہ یہ لوگ اپنی بات میں کتنے سچے ہیں۔ اگر ان کی بات سچ ہوئی تو ہم کوفہ جائیں گے۔ آپ کوفہ پہنچے تو 12,000 لوگوں نے ان کی بات ماننے کا یقین دلایا۔ پھر حضرت حسن کو خط میں ساری تفصیل لکھ دی اور بتایا کہ کس طرح سے یزید نے ان پر حکمرانی کی ہوئی ہے۔ کوفہ کے گورنر بن زیاد کو معلوم ہوا تو اس نے آپ کو پکڑوانے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر کوفہ والوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تو آپ ایک گھر میں پناہ لے لی۔ بن زیاد نے انہیں گرفتار کر لیا اور شہید کر دیا۔ دادی سانس لے کے خاموش ہوئیں تو بچوں کے سوالات شروع ہو گئے۔ کاشف، پھر کیا امام حسین کوفہ آ گئے تھے؟ دادی، امام حسین 82 افراد کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے تھے اور ابھی راستے میں ہی تھے کہ انہیں شہادت کی خبر مل گئی۔ تو امام حسین نے فرمایا، ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک خون کا بدلہ نہ لے لیں یا پھر اس راہ میں قربان ہو جائیں گے۔ بلال، کوفہ والوں نے امام حسین کو بلایا تھا، اب تو انہوں نے خود مدد کی ہوگی۔ دادی، کوفہ کے لوگ بڑے برے تھے، انہوں نے امام حسین کو اپنے پاس بلوایا لیکن ان کی مدد نہیں کی بلکہ دشمنوں کے ساتھ مل کے ان پہ حملہ کر دیا۔ امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ ان کے ساتھی کم تعداد میں ہیں تو مقابلے میں بہت سارے لوگ ہیں تو انہوں نے بے عزتی والی زندگی گزارنے کی بجائے عزت سے مرنا پسند کیا۔ یزید کے 22,000 کی فوج کے سامنے 82 افراد تھے جن میں عورتیں، بچے، بیمار بھی تھے اور وہ بھی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ دشمنوں نے لشکروں والوں کا پانی تک بند کرا دیا، مرد، عورتیں، بچے سب پیاس بھوک سے پریشان ہو گئے تھے۔ امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے۔ آخر کار 10 محرم 61 ہجری کے دن نہایت بہادری اور ہمت سے لڑتے ہوئے آپ شہید ہو گئے، مگر یزید جیسے نالائق حکمران کو بات نہ مانی۔ ننھی عائشہ، دادی، یزید کیا اچھا آدمی نہیں تھا؟ دادی، بہت برا آدمی تھا، غلط کام کرتا، شراب پیتا اور نمازیں قضا کرتا تھا۔ بلال، یزید اتنا برا تو دوسرے لوگوں نے یزید کو اپنا حاکم کیوں مانا؟ دادی، کچھ لوگ نے حاکم مان کر بڑے بڑے عہدے اور وزارتیں لے لیں اور اپنی جائیدادیں بنا کر، جبکہ اچھے لوگوں نے اسے دل سے اپنا حاکم نہیں مانا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو یزید انہیں قید میں ڈال دیتا اور ان پر ظلم کرتا اور انہیں قتل کروا دیتا۔ کاشف، امام حسین نے
یزید کی بات کیوں نہ مانی؟ دادی: کیونکہ وہ اپنی جان خدا کو پیش کر کے اسلام کی طاقت اور بنانا چاہتے تھے۔